کوشش کی پر نہ ہو سکی پہچانے آرزو، کوشش کی پر نہ ہو سکی پہچانے آرزو، خالہ کی میری بیٹی میری جان آرزو، تقریر کا موضوع اسی لیے ہے یہ میری، لاحق مجھے بھی ہو گیا یرقان آرزو۔ صدر علی وقار، میری آج کی تقریر آپ کے نام تو بالکل بھی نہیں، بلکہ میری آج کی تقریر تمام چھوٹی بڑی نیلی اور پیلی اور بڑی بڑی آنکھوں والی پرندوں کے نام، اور میری آج کی تقریر کورونا کی نہیں بلکہ چائنیز میک اپ کا سامان بند ہونے کی وجہ سے پاکستان میں پیدا ہونے والی ڈراؤنا وائرس کے نام۔ خواتین و حضرات، میرا موضوع لاحق مجھے بھی ہو گیا یرقان آرزو۔ زیر بحث قرارداد میں سب سے زیادہ اہم لفظ آرزو ہے، کیونکہ اگر ہم تھوڑا سا کوشش کر کے دیکھ لیں اور اسی لفظ کو ہٹا کر تو ہمارے پاس اس کے علاوہ بہت ساری خوبصورت اور حسین ترین موضوعات سامنے آ جاتے ہیں، جیسے کہ لاحق مجھے بھی ہو گیا یرقان آرزو کی جگہ لاحق مجھے بھی ہو گیا یرقان جمیلہ، لاحق مجھے بھی ہو گیا یرقان شکیلہ، لاحق مجھے بھی ہو گیا یرقان مناہل وغیرہ وغیرہ۔ لیکن صدر علی وقار، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مجھ سے چونکہ کسی کی خوشی دیکھی نہیں جا سکتی، اس لیے میں آپ لوگوں کو زیادہ خوشی نہیں ہونے دوں گا۔ علی وقار، کسی کا وہ مشہور شعر ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ علی وقار، میری بھی زندگی 4 دن کی تھی صرف، ان 4 دنوں میں بھی 2 آرزو کو منانے میں گزر گئی اور 2 اس کے انتظار میں۔ لیکن جب وہ پھر بھی نہ آئی تو میں نے اپنی آرزوؤں کی دکان کھول کر اپنے ابا جی سے اپنی آرزویں منوانا شروع کر دی۔ علی وقار، ایک دن میں نے اپنے ابا جی سے کہا، ابا جی میرے خیال میں اب مجھے وہ کر لینی چاہیے۔ ابا جی بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے، ہاں بیٹا، میں تو کب سے تجھے سمجھا رہا ہوں کہ اب تم کر لو۔ میں نے کہا، ابا جی آپ سمجھ نہیں رہے، میں BA کی بات نہیں کر رہا، شادی کی بات کر رہا ہوں۔ خیر، میں نے اپنے ابا جی کو راضی کر کے شادی کر لی، اور شادی بھی ایسی کہ میں اپنی بیگم سے شکوے گلے کرنا تو دور کی بات، اس کی شادی نے مجھے شاعر بنا دیا، کیونکہ چند دن بعد میں اسے کہنے لگا کہ کبھی روٹی کے ٹکڑوں میں کبھی سالن کے پیالے میں، کبھی روٹی کے ٹکڑوں میں کبھی سالن کے پیالے میں، تیری زلفوں کا ہے دیدار بیگم ہر نوالے میں۔ علی وقار، چند دن بعد میرے دل میں ایک اور آرزو پیدا ہو گئی، اور میں نے اپنے ابا جی سے اپنی دوسری شادی کا بھی ذکر کر لیا کہ میں اب بھی دوسری شادی بھی کروانا چاہتا ہوں۔ تو علی وقار، میں نے اپنے ابا جی کو راضی کر کے دوسری شادی بھی کر لی، اور شادی کرنے کے چند دن بعد جب میں ایک دن گھر آیا تو میری بیوی نے مجھ سے کہا، آپ کو پتہ ہے آج میں قرآن پاک پڑھ رہی تھی تو آپ کی بہت یاد آ رہی تھی۔ میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا، اچھا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ بتاؤ تم کون سا سورت پڑھ رہی تھی؟ اس نے کہا، سورۃ المنافقون۔ علی وقار، میری یہ آرزو بھی آرزو ہی ثابت ہو گئی، کیونکہ کہتے ہیں کہ نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، اور اس لیے میں نے تیسری شادی بھی کر لی۔ علی وقار، جب میں نے تیسری شادی بھی کر لی تو میری تیسری شادی کی وجہ سے میں ارب پتی بن گیا، کیونکہ اس سے پہلے میں کروڑ پتی تھا۔ علی وقار، اتنی زیادہ آرزوؤں کی وجہ سے مجھے سچ میں یرقان ہو گیا ہے، اور اس کا نتیجہ آپ لوگ آج اس نمونے کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔